یہ کتنا پیارا ہے نا، اس کے گال کتنے ریڈ ہے نا۔ لیلا اس کے چھوٹے چھوٹے گال چھوتے ہوئے بولی، یہ میرا بھائی ہے نا، اس لیے اتنا پیارا ہے۔ مائرہ نے بیڈ پر کھڑے ہو کر اسے دیکھ کر کہا، جس پر سارے مسکرانے لگے۔ سنو، مجھے بھی ایسا بیبی چاہیے۔ جمن نے لیلا کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے پیچھے سے بیبی کو دیکھ کر کہا۔ مجھے بھی، کب لا کر دے رہے ہو؟ لیلا اس کی طرف پلٹ کر پوچھنے لگی۔ میں نہیں لا کر اب میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ میں اپنا بچہ تمہیں دے دوں، لیلا اسے گھور کر بولی۔ کیا مطلب ہے لیلا؟ بیبی تو ہم دونوں کا ہوگا نا؟ جمن کو تو آج ہی پریشانی کھانے لگی۔ بالکل نہیں، پہلا بیبی میرے اکیلے کا ہوگا، اس کے بعد تم لے لینا سارے کے سارے، لیلا نے دریا دلی دکھاتے ہوئے کہا۔ میں لے لوں؟ جمن کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کتنے بچے ہوں گے ہمارے؟ جمن نے انگلیوں پر گنتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو جمن، مجھے بہت سارے بچے چاہیے، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں نے تو اتنے سارے نام سوچ کے ہیں، میں سارے کے سارے نام رکھوں گی اپنے بچوں کے۔ لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بیبی کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ جمن صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ بہت شوق آ رہا تھا بیبی کا۔ ہائے کتنا پیارا ہے، معصومہ کب سے اسے لیے اڑے جا رہی تھی، کاش میرے پاس بھی ایسا ہی ہو۔ انشاءاللہ۔ جنکو کا آہستہ سے اس کے کان میں بڑبڑا کر پیچھے ہوا، جبکہ معصومہ شرم و حیا سے اپنا سر تک نہ اٹھا پائی تھی۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا، مجھے میرا بیبی چاہیے، تیہنگ ضدی انداز میں وائن کے کان کے قریب بولا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں، وائن نے یاد دلاتے ہوئے اسے گھورا۔ ہاں تو کیا ہوا، ہم ہاسپٹل میں اپنے بیبی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کیا؟ تیہنگ نے اسے اور زیادہ گھورا۔ تیہنگ کبھی تو سیریس ہو جایا کریں۔ وائن شرماتے ہوئے عروہ کے قریب جا کر رکی۔ جمن اور لیلا کے ولیمے کے بعد آج عروہ نے ان سب کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ اس نے لیلا اور جمن کے لیے گھر پر دعوت رکھی تھی، اس لیے معصومہ اور وائن اس کی مدد کے لیے صبح ہی صبح آ گئیں۔ ارے لڑکیوں، مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دو۔ عروہ ہر 2 منٹ کے بعد کچن میں پہنچ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ جا کر بیبی کا خیال رکھیں، اگر آپ بیبی کا خیال نہیں رکھ سکتی تو اسے بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ وائن کو ہر وقت بہانا چاہیے تھا اس گول مٹول بیبی کے پاس جانے کا۔ عروہ کی ایک بھی نہ سنتے ہوئے ان دونوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ سب کچھ معصومہ اور وائن نے بنایا تھا، جبکہ لیلا تو اپنے آپ کو VIP کہہ رہی تھی، آخر اس کے لیے تو یہ دعوت رکھی گئی تھی۔ اور جنگکوک، وہ تو معصومہ کے آگے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ کچھ چاہیے؟ میں لا دوں؟ جبکہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر وائن اور لیلا دل ہی دل میں مسکرائے جا رہی تھیں۔ جمن اور تیہنگ دونوں کام پر تھے، ان کو شام کو یہاں آنا تھا۔ جن کو معصومہ کے لیے جنگکوک کا یہ پیار دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک معصوم کا دل دکھانے پر وہ جتنا پریشان تھا، جنگکوک کی فکر دیکھ کر اسے اتنی ہی خوشی ہوئی تھی۔ 2 ماہ بعد جنگکوک اور معصومہ کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ لیلا اور وائن نے تمام رسموں میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ جنگکوک اور معصومہ کی شادی جمن اور لیلا کی شادی سے بھی زیادہ مزیدار تھی، کیونکہ جنگکوک خود بہت شرارتی تھا۔ لیلا کی طرح معصومہ کو بھی تیہنگ کے گھر سے رخصت کیا گیا تھا، اور جنگکوک کو بھی تیہنگ نے ایک فلیٹ گفٹ میں دیا تھا، جبکہ جن کی طرف سے ان دونوں کے ہنی مون ٹکٹ بک تھے، جیسے اس نے لیلا اور جنگکوک کو دیے تھے۔ زندگی کافی بدل چکی تھی۔
اب ٹہنگ بہت کم وہ کام کرنے لگا تھا۔ وائن کو کھونے کے ڈر سے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سچ تھا، وہ کچھ غلط نہیں کرتا تھا، وہ صرف ان لوگوں کی جان لیتا تھا جو جینے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اس سب کی وجہ سے، وائن اور اس کے رشتے میں پڑنے والے فرق کی وجہ سے، وہ یہ کام چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ وائن سے روز معافی مانگتا اور روز اسے بتاتا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جنگکوک پریشانی سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا جنگکوک؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، وائن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے ٹینگ سے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ اسے کچھ بتائے بنا اندر کمرے میں چلا گیا۔ ٹینگ جن نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک 4 سال کی بچی کو زیادتی کا شکار بنا کر مار ڈالا، اور پھر وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگ رہے۔ بہت بڑے لوگوں کے آدمی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں وہ بالکل بے بس ہے۔ جب جنگکوک نے ٹہنگ کو بتایا، اس کا خون کھولنے لگا، لیکن اس نے اپنے چہرے کو بے تاثر بنانے کی کوشش کی، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ جنگکوک، مجھے ان باتوں سے اب کوئی مطلب نہیں، میں یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ ڈیول، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں نے ایک معصوم بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر مار دیا، اور تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم کون ہو؟ ٹہنگ، اس راہ پر چلتے ہوئے تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت بچائی ہے، تو کیا ایک 4 سال کی بچی کو انصاف نہیں دلاؤ گے؟ جنگکوک نے اسے بے بسی سے سمجھانا چاہا۔ نہیں، نہیں جنگکوک، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب تم جاؤ یہاں سے، ٹہنگ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جب وائن کمرے میں داخل ہوئی، ٹہنگ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظر جھکا لی، جبکہ وہ جنگکوک کو اگنور کرتی ہوئی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور ہاتھ میں پکڑا ٹوٹا ہوا کی چین اس کی طرف بڑھایا۔ ٹہنگ، اسے زندہ مت چھوڑیے گا، اس شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے اس بچی کو جتنی بھیانک موت دی ہے، اس سے زیادہ خطرناک موت آپ اسے دیں گے۔ وائن اس کے ہاتھ میں چاقو پکڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ٹہنگ بے یقینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ٹہنگ نے ایک نظر سامنے کھڑے جنگکوک کی طرف دیکھا۔ کیا اب بھی تم اس بچی کو انصاف نہیں دلاؤ گے ٹہنگ؟ نہیں جنگکوک، میں اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ جنگکوک نے ایک شکر گزار نظر باہر بیٹھی وائن پر ڈالی، جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وائن کو یقین آ چکا تھا کہ ٹہنگ کچھ غلط نہیں کر رہا، تو پھر وہ کیوں اسے روکتی، بلکہ وہ تو اس محاذ میں ٹہنگ کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ 3 سال بعد، جن اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کچھ کام قانون کے دائرے میں رہ کر نہیں کیے جا سکتے۔ ایسے کام سر انجام دینے کے لیے ٹہنگ جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اب اس نے ٹہنگ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن جنگکوک کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع وہ آج بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جمن، آ کر اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، ورنہ میں ان دونوں کو باہر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دوں گی۔ لیلا نے غصے سے اسے فون کیا۔ اس کی 2 سال کی بیٹیوں نے اسے تنگ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، جبکہ جب سے یہ 2 شہزادیاں پیدا ہوئی تھیں، لیلا نے اپنے کام میں کافی کمی کر لی تھی۔ اب وہ صرف ضرورت کے وقت ہی کام کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام عنایت اور دوسری کا مہر رکھا تھا۔ نہیں نہیں پلیز، تم ان دونوں کو باہر مت پھینکنا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، بس کچھ لوگوں کا دماغ ٹھکانے لگانا ہے۔ جمن نے سمجھاتے ہوئے منت کی تھی، کہیں وہ سچ میں ہی اس کی شہزادیوں کو باہر نہ پھینک دے۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 15 منٹ ہیں، اگر تم 15 منٹ میں واپس آ گئے تو میں کچھ نہیں کروں گی، اور اگر تم نے 16واں منٹ لیا تو اپنی اور اپنی بیٹیوں کی خیر منانا۔ وہ فون بند کر کے باہر آئی۔
جہاں پر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو باندھ کر رکھا تھا اور وہ بابا کی لاڈلیاں اپنے ہاتھ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں۔ وہ صرف 2 سال کی تھی لیکن بہت شرارتی تھی۔ جبکہ جنگکوک اور معصومہ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ اپنی زندگی حسین بنا رہے تھے۔ وہ صارف شکل میں بالکل اپنے باپ پر تھا لیکن اس کی معصومیت بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ کبھی کبھی وہ اتنا معصوم بن جاتا کہ جنگکوک حیران رہ جاتا اور کبھی کبھی اس کی شرارتیں پورا گھر ہلا کر رکھ دیتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے گھر کی رونق تھا۔ ٹینگ اب بھی خون سے سنے کپڑے لے کر گھر آتا جو اکثر دوسرے کمرے میں اتار دیتا۔ سب کچھ سمجھنے کے بعد وائن اکثر اس سے کہتی کہ یہ کپڑے وہ صاف کر دے گی، لیکن وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہ کرتا کہ اس کی وائن کسی کے گندے خون کو ہاتھ لگائے۔ اس نے اپنی گناہوں کی دنیا سے اب تک وائن کو بہت دور رکھا تھا۔ وہ سب جانتی تھی لیکن پھر بھی ٹہنگ اس کے سامنے ایسے ظاہر کرتا کہ وہ ان سب چیزوں سے انجان ہے۔ وائن بھی سمجھ گئی تھی کہ ٹہنگ کو اس کا ان سب چیزوں میں انوالو ہونا پسند نہیں، تو اس نے بھی ان باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ ٹہنگ کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا بیٹا تھا جو اسے وائن کے پاس بھٹکنے نہ دیتا۔ دیکھ رویام، یہ تیری ماں بعد میں پہلے میری بیوی ہے، وہ اپنے 9 ماہ کے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولا، جو کہ اسے اپنی ماں کے پاس بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، جو کب سے اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے مکے مارے جا رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیڈ پر سوئے گا اور وہ جگہ کہیں اور ڈھونڈ لے۔ ٹہنگ نے اسے کسی برے آدمی کی طرح سمجھانا چاہا، لیکن رویام صاحب سمجھے تب نہ، اس کے لیے اس کا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا جو اسے بیبی کاٹ میں سلاتا اور خود اس کی ماں کے ساتھ سوتا تھا۔ ٹہنگ کیوں میرے معصوم بچے کے ساتھ ضد لگا رہے ہیں؟ آپ جا کر سو جائیں نا صوفے پر، جب یہ سو جائے تب واپس آ جائیے گا۔ وائن نے ہمیشہ کی طرح اپنے معصوم بچے کا ساتھ دیا تو ٹہنگ اسے گھور کر صوفے پر آ گیا۔ دنیا کے ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن اس ایک فٹ کے دشمن کا کیسے کروں؟ وہ زبردستی رویام کے گال کو چومتا صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ لیٹا تو رویام نے بری طرح رونا شروع کر دیا، جبکہ وائن اسے گھورتی رویام کو چپ کروا رہی تھی جو روتے ہوئے بھی اپنے ڈمپلز کی نمائش خوب کر رہا تھا۔ وہ 1% بھی وائن پر نہ تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ٹہنگ کی طرح تھیں، جبکہ ٹہنگ نے پہلے دن ہی اسے اپنی وائن کے ساتھ سوتا دیکھ اسے اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، رویام نے ان کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ امید ہے آپ سب نے اس فین فک کو انجوائے کیا ہوگا۔ اس خوبصورت کہانی کا اختتام یہی ہوتا ہے، لیکن صبر صبر، ہماری دوستی کا اختتام یہاں نہیں ہوا۔ ہم تو ابھی اور ملیں گے۔ ابھی تو اور بھی داستانیں ہیں جو آپ کی مس رائٹر نے سوچ کر رکھی ہیں، انہیں بھی جلدی لکھ لیں گے۔ لیکن تب تک اپنی مس رائٹر کو بھول نہ جانا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کر دینا۔ اوکے، بائے۔